الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران امام مظلوم کربلا، آج 2 محرم الحرام ہے اور دوسری مجلس عنوان گفتگو ہے قرآن اور اہل بیت عدل الہی کی روشنی میں۔ پہلی مجلس اسی عنوان کے تحت برگزار ہوئی کہ جس میں عدل الہی کے معنی کو واضح اور روشن کیا گیا تھا اور بیان کیا گیا تھا کہ جب تک عدل الہی کا معنی واضح نہ ہو جائے نہ تو ہمیں قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نہ اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ارشاد رسول اکرم ہو رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 امانتیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت۔ بس ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کو دکھاتا چلوں پچھلی مجلس کی، تاکہ ایک ارتباط قائم رہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ عدالت کا معنی کیا ہے، عدالت کا مفہوم کیا ہے، عدالت کہتے کسے ہیں۔ تو اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہم نے عرض کی تھیں۔ آج چونکہ دوسری مجلس ہے، اسی بات کو، اسی چیز کو ادامہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا چلوں، بس ایک ہلکی سی جھلک دکھاتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور ارتباط قائم رہ سکے۔ عدالت کے معنی کو بیان کیا گیا تھا کہ عدالت کہتے کسے ہیں، عدالت کا معنی کیا ہے اور عدالت کا مفہوم کیا ہے۔ دراصل دنیا میں جتنی بھی چیزیں خلق ہوئی ہیں، تمام چیزوں کی تخلیق خدا کے عدل کے مطابق ہوئی ہے۔ انبیاء کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، اولیاء کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، اوصیاء کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، رسولوں کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، نبیوں کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، پیغمبروں کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، ائمہ کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، معصومین کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، اہل بیت کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، فرشتوں کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، ملائکہ کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، حر و غلمہ کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، زمین کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، آسمان کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، سورج کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، ستاروں کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، چاند کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، درخت کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، پہاڑوں کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، انسانوں کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، جناتوں کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، حیوانوں کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، نباتات کی خلقت
خدا کی عدالت کے مطابق ہے، حیوانات کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، جمادات کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، کتب آسمانی کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق ہے، توریت کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق ہے، زبور کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق ہے، انجیل کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق ہے، قرآن کا نزول خدا کی عدالت کے مطابق ہے، دین خدا کی عدالت کے مطابق ہے، شریعت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، طریقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، حقیقت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، اسلام خدا کی عدالت کے مطابق ہے، جنت خدا کی عدالت کے مطابق ہے، جہنم خدا کی عدالت کے مطابق ہے، عالم برزخ خدا کی عدالت کے مطابق ہے، حساب و کتاب خدا کی عدالت کے مطابق ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزوں کو خداوند عالم نے خلق کیا، یا جتنی چیزیں خلق ہونے والی ہیں، یا جتنی چیزیں خلق ہو چکی ہیں، ہر ایک ایک چیز خدا کی عدالت کے مطابق خلق ہو رہی ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ عدالت کا مفہوم کیا ہے؟ عدالت کا معنی کیا ہے؟ عدالت کہتے کسے ہیں؟ ہر ایک ایک چیز کی خلقت خدا کی عدالت کے مطابق۔ لہذا بیان یہ بھی کیا گیا تھا کہ عدالت کا معنی برابری کے نہیں ہے، عدالت مساوی کو نہیں کہتے، بلکہ عدالت کا معنی کیا ہے؟ کہا عدالت یعنی کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کے مقام تک پہنچانا، یہ عدالت ہے۔ بھائی نالین کا مقام پاؤں ہے، جوتی کا مقام پاؤں ہے، اگر اسے سر پر رکھا جائے تو یہ عدالت نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر اسے پاؤں میں رکھا جائے تو یہ عدالت نہیں ہے۔ نالین کا مقام پاؤں ہے، اگر اسے گردن میں لٹکا لیا جائے تو یہ عدالت کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اگر رسول کے بعد علی نہ ہوتے تو لوگوں کے درمیان سے عدالت کا مفہوم ختم ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو حکومت قائم ہے، خدا نے جو حکومت قائم کی ہے، جو نظام بنائے ہیں، یہ حکومت اور یہ نظام خدا کی عدالت کے مطابق ہے۔ رسول کے بعد خلفائے راشدین نے 25 سال تک حکومت قائم کی، لیکن اس 25 سال کے دوران عدالت کا نام و نشان نہیں تھا۔ 25 سال کے دوران، یا جملہ بدل کر کہوں، رسول اسلام نے 23 سال تک اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، دنیا والوں تک پہنچایا، لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالا۔ اور خلفائے راشدین رسول خدا کی شہادت کے بعد 25 سال تک حکومت کرتے رہے، اور 25 سال تک اسلام کو نابود کرتے رہے، اسلام کو پامال کرتے رہے۔ لوگ اسلام کا فاتحہ پڑھ بیٹھتے اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نے حکومت کی پشت پناہی نہ کی ہوتی تو لوگ اسلام کو نظر آتش کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے۔ جی ہاں، لوگ اسلام کو نظر آتش کر کے ہوا میں اڑا دیتے۔ علی نے بتایا حکومت کر کے کہ عدالت کا مفہوم کیا ہوتا ہے، علی نے عدالت کے مفہوم کو بچایا ہے۔ جب 25 سال کے بعد، جب خلفائے راشدین کے 25 سال حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب منصب خلافت پر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد لوگ کیا کہتے تھے مولا سے؟ معاف کیجئے گا، میں دوبارہ جملہ عرض کر رہا ہوں، پہلی مجلس سے میں نے عرض کیا تھا، یہ دوسری مجلس صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک ارتباط قائم رہ سکے۔ جب مولا 25 سال کے بعد، ظاہراً 35 ہجری کے بعد جب تخت حکومت پہ تشریف لائے تو لوگ مولا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا حکومت آپ کی، مولا بادشاہت آپ کی، مولا سلطنت آپ کی، مولا بیت المال آپ کے ہاتھوں میں، مولا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ابتدا میں بڑے بڑے لوگوں کو، چاہے طلحہ ہو، چاہے زبیر ہو، چاہے امیر شام معاویہ ہو، چاہے جنگ جمل کی خاتون ہو، مولا ابتدا میں بڑے بڑے لوگوں کو بیت المال سے زیادہ رقم ادا کریں دوسروں کے مقابلے میں۔
مولا منبر پہ ہیں، مولا کی حکومت آئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، ذہنیت بدل گئی، سوچیں بدل گئی، فکریں بدل گئی، تدبیریں بدل گئی۔ مولا حکومت آپ کی ہے، مولا سلطنت آپ کی ہے، مولا بادشاہت آپ کی ہے، مولا بیت المال آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مولا ابتدا میں بڑے بڑے لوگوں کو بیت المال سے زیادہ رقم ادا کریں۔ مولا جب آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے گی، مولا جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، پھر سب کو برابر برابر حصہ دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے 25 سال تک خلفائے راشدین کے زیر ماتحت زندگی گزار رہے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو عدالت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ خلفائے راشدین عدالت کے مفہوم کو جانتے ہی نہیں تھے، عدالت کیا چیز ہے۔ اسی لیے تو اس طریقے کی جاہلانہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی کس سے؟ مولا کائنات سے۔ جب مولا کی حکومت آئی، مولا ابتدا میں بڑے بڑے لوگوں کو بیت المال سے زیادہ رقم ادا کریں۔ جب آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے گی، جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، تو پھر سب کو برابر برابر، یعنی کہ مولا سے کہہ رہے مولا آپ ظلم کریں لوگوں پر۔ میں نے عرض کیا عدالت کا مفہوم ختم ہو جاتا اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے۔ مولا ابتدا میں بڑے بڑے لوگوں کو زیادہ رقم ادا کریں بیت المال سے، دوسرے کے مقابلے میں، خود مولا سے کہہ رہے ہیں، یعنی مولا آپ ظلم کریں دوسروں پر۔ لیکن مولا نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ علی ابن ابی طالب اپنی حکومت کی بنیاد ظلم و ستم پر رکھے۔ مجھے نہیں پتا آپ کس انداز سے سن رہے ہیں، لیکن اگر بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ مولا نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں علی ابن ابی طالب اپنی حکومت کی بنیاد ظلم و ستم پر رکھوں۔ یا علی یا علی یا علی، مولا ابتدا میں آپ بڑے بڑے لوگوں کو، حکومت آپ کی ہے، مولا سلطنت آپ کی ہے، مولا بادشاہت آپ کی ہے، بیت المال آپ کا ہے۔ مولا ابتدا میں بڑے بڑے لوگوں کو، چاہے زبیر ہو، چاہے طلحہ ہو، جنگ جمل کی خاتون ہو، یا امیر شام معاویہ ہو، بڑے بڑے لوگوں کو مولا بیت المال سے زیادہ رقم ادا کریں۔ جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، مستحکم ہو جائے گی، پھر سب کو برابر برابر حصہ دیجئے گا۔ مولا نے کہا کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ یہ علی ابن ابی طالب اپنی حکومت کی بنیاد ظلم و ستم پر رکھے۔ علی کی عدالت کا کمال کیا ہے دیکھیں، تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ یہ علی ابن ابی طالب اپنی حکومت کی بنیاد ظلم و ستم پر رکھے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، خدا کی قسم، اگر بیت المال میرا ذاتی مال ہوتا پھر بھی میں ایسا نہ کرتا۔ اما جب علی کی عدالت کا یہ عالم ہے تو خدا کی عدالت کا کیا عالم ہوگا؟ جب علی کی عدالت کا یہ عالم ہے تو خدا کی عدالت کا کیا عالم ہوگا؟ علی کی حکومت عدالت کے مطابق ہے، خدا کی حکومت عدالت کے مطابق ہے، خدا کا یہ نظام عدالت کے مطابق ہے۔ غور فرمایا آپ نے، مفہوم عدالت واضح ہو رہا ہے۔ جب تک مفہوم عدالت واضح نہ ہو جائے اس وقت تک نہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ ہمیں اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ انبیاء سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ اولیاء سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ انسان خود اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے۔ لہذا عدالت کے مفہوم کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ جس میں تمام چیزیں پوشیدہ ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، عدالت آج دوسری مجلس ہے، ہم نے عرض کیا اس چیز کو ہم ادامہ دیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ عدالت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کچھ اقسام ہیں، کچھ تقسیمیں ہیں، کچھ حصے بنتے ہیں۔ علماء نے عدل الہی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصوں میں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، آج صرف اور صرف ایک حصہ بیان کروں گا اور کل کی مجلس میں 2 حصہ آخر کا بیان کریں گے۔ علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے عدل الہی کو۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ عدل تکوینی۔ عدالت کی پہلی قسم کا نام عدل تکوینی ہے، اور
دوسری قسم کا نام عدل تشریعی ہے، عدل تشریعی، اور جو تیسری قسم ہے وہ عدل جزائی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم عدل جزائی پر پہنچیں گے تو ہماری یہ عدالت کی گفتگو ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر تمام عدالتوں کا نتیجہ دیا جائے گا، تمام مجلسوں کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جسے انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ عدل تکوینی، عدل تشریعی اور عدل جزائی، یہ کب عدل جزائی قائم ہوگی اور کس اعتبار سے عدل جزائی قائم ہوگی، انشاءاللہ اس چیز پر مفصل بحث کی جائے گی۔ اب آتے ہیں عدل تکوینی کو، دیکھتے ہیں کہ عدل تکوینی کیا ہے، عدل تکوینی کہتے کسے ہیں؟ عدل تکوینی یہ نظام تکوینی کے ضمن میں آتی ہے۔ عدل تکوینی نظام تکوینی کے ضمن میں آتی ہے۔ نظام تکوینی کیا ہے؟ وہی جو میں 2 مجلسوں سے عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ جو نظام کی تخلیق ہے، یہ جو دنیا کو خداوند عالم نے بنایا ہے، جو وجود کو خلق کیا ہے، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، یا ستارے ہوں، یا انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، جنت ہو، جہنم ہے، ان تمام چیزوں کی خلقت عدل الہی اور نظام تکوینی کے اعتبار سے ہے۔ نظام تکوینی، تکوینی یعنی خلقت، خداوند عالم نے اس جو نظام کو خلق کیا ہے اسے کہتے ہیں نظام تکوینی۔ اب اس نظام تکوینی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جسے انسان حصار نہیں کر سکتا، بے شمار اشیاء ہیں، بے شمار چیزیں موجود ہیں جسے اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، انسان کس کس چیزوں کو گنے گا؟ نہیں گن سکتا۔ لیکن اس مقام پر ہماری جو مراد ہے وہ ہے انسان۔ ہم انسان کو لے کر گفتگو کریں گے، بہت دلچسپ بحث ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ہم انسان کو لے کر گفتگو کریں گے چونکہ ہماری مراد اس مقام پر انسان ہے، انسان۔ تو اس نظام میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے درمیان ایک مخلوق کیا ہے؟ انسان ہے۔ یہ ہے نظام تکوینی۔ اب خداوند عالم کی جو اقسام ہے، یعنی عدل الہی کی جو اقسام ہے، پہلی قسم عدل تکوینی ہے۔ انسان کیا ہے؟ نظام تکوینی ہے، اور عدل تکوینی کیا ہے؟ یہ چیز اہم ہے۔ نظام تکوینی یعنی انسان، انسانوں کی خلقت۔ خداوند عالم نے جب انسانوں کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد کیا انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جاؤ جس کو سونا ہے وہ سوتے رہے، جس کو جاگنا ہے وہ جاگتا رہے، جسے کام کرنا ہے اسے وہ کام کرتا رہے، تمہاری مرضی میں جو چیزیں آئے، جو کام ہو اسے کرتے رہو تمہاری مرضی کے مطابق؟ کیا خداوند عالم نے ایسے ہی خلق کر دیا ہے یا کسی مقصد کے ماتحت خلق کیا ہے؟ نہیں، خدا نے ایسے ہی نہیں خلق کیا، بلکہ اس نظام تکوینی کے درمیان عدل تکوینی کو بھی قائم کیا ہے۔ پوری توجہ، اس نظام تکوینی کے درمیان خداوند عالم نے عدل تکوینی کو بھی خلق کیا ہے۔ تو عدل تکوینی ہے کیا؟ کہا انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ، معصومین، اہل بیت، یہی تو ہے نظام تکوینی۔ اور اس سے آگے ذرا بڑھتے ہیں، عدل تشریعی کی جب بات آتی ہے پھر اس میں شریعت آتی ہے، قرآن آتے ہیں، شریعت آتی ہے، قرآن آتا ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو نظام تکوینی کیا ہے؟ کہا انسانوں کی خلقت، انسانوں کی خلقت کے درمیان، یعنی انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے خداوند عالم نے عدل تکوینی کی صورت میں انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، معصومین کو بھیجا، تاکہ وہ جائیں اور جانے کے بعد انسانوں کو ہدایت دیں، انسانوں کی رہنمائی کریں۔ اگر خدا نظام تکوینی کو قائم کرتا، یعنی انسانوں کو خلق کرتا، خلق کرنے کے بعد عدل تکوینی کو قائم نہ کرتا، تو پھر خدا کی عدالت کے اندر نقص ہو جاتا۔ جی ہاں، خدا کی عدالت کے اندر پھر نقص پایا جاتا۔ لیکن خدا ظالم نہیں ہے،
خدا کا ہر فعل عدالت کے مطابق ہے. بھائی کس اعتبار سے نقص آتا؟ خدا نے اگر انسانوں کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اگر انبیاء کو نہ بھیجتا، اگر اولیاء کو نہ بھیجتا، اگر اوصیاء کو نہ بھیجتا، ائمہ کو نہ بھیجتا، اماموں کو نہ بھیجتا، معصومین کو نہ بھیجتا، اہل بیت کو نہ بھیجتا، رسولوں کو نہ بھیجتا، نبیوں کو نہ بھیجتا، تو پھر وہ انسانوں کی رہنمائی کون کرتا؟ اس انسانوں کی رہنمائی کون کرتا؟ انہیں راستہ کون دکھاتا؟ فرض کریں خدا نے بھیجا ہی نہیں کسی کو، فرض کریں بھیجا ہے، سب کو بھیجا ہے، لیکن فرض کریں خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی امام کو نہ بھیجا. اب یہ لوگ آخرت کے میدان میں پہنچے. یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے 5 افراد کو خلق کیا. پہلے خداوند عالم نے 5 افراد کو خلق کیا. اس کے بعد چھٹا جو فرد آیا نبی کی صورت میں، اس کے بعد پھر 5 افراد خلق ہوئے. پہلے خدا نے 5 افراد کو خلق کیا، چھٹا فرد جو آیا وہ نبی کی صورت میں. اب اس نبی کے بعد پھر 5 افراد خلق ہوئے، محشر برپا ہوا، عالم محشر، حساب و کتاب شروع ہوا. خداوند عالم نے پہلے ان 5 افراد سے پوچھا کہ بھائی تم نے میری توحید کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ تم نے میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو وہ یہی کہیں گے نا کہ اے پالنے والے، ہمارے دور میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی انبیاء نہیں تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی امام نہیں تھا کہ جو ہمیں یہ بتاتا کہ توحید کا کلمہ پڑھو. اب اس کے باوجود اگر خدا ان پر ظلم کرے گا تو اس مقام پر خدا کی عدالت میں نقص پایا جائے گا. اب خدا اس مقام پر انہیں عذاب نہیں دے سکتا، لیکن وہ 5 افراد کی جو نبی کے بعد خلق ہوئے تھے، ان سے اگر خدا پوچھے گا کہ بھائی تم نے ہماری توحید کا اقرار کیوں نہیں کیا، توحید کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، جبکہ ہم نے نبی بھیجے تھے، تم اس پر ایمان کیوں نہیں لائے، اس کی کتابوں پر ایمان کیوں نہیں لائے، دین پر ایمان کیوں نہیں لائے، اسلام پر ایمان کیوں نہیں لائے، خدا کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، توحید کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ اب خدا اگر انہیں عذاب دے، اگر انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو یہ خدا کی عدالت کے مطابق ہے، یہ خدا کی عدالت کے مطابق ہے، اس لیے کہ نبی بھیج چکا ہے. غور فرمایا آپ نے، خدا نبی بھیج چکا ہے. اب اگر خدا ان پر عذاب نازل کرے اس لیے کہ وہ نبی کے بعد آئے تھے تو اس مقام پر خدا کی عدالت کے مطابق ہے. لیکن وہ جو 5 افراد آئے تھے کہ جن کے دور میں ابھی کوئی نبی نہیں آیا تھا، اگر خدا ان پر عذاب نازل کرے تو یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہوگا. اور فرمایا آپ نے خدا کی عدالت کے خلاف ہوگا. بھائی اس چیز سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تاکہ انسانیت، تاکہ یہ انسان روز محشر جب عدالت تکوینی برپا ہو، جب عدالت جزائی برپا ہو تو کوئی یہ نہ کہہ سکے خدا ہمارے دور میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا. متوجہ ہے نا آپ؟ اے پالنے والے، اے معبود، ہمارے دور میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا کہ ہم تیری توحید کا اقرار کرتے، ہم تیری توحید کا کلمہ پڑھتے. ہاں عزیزان محترم، غور کیا آپ نے کہ خدا نے پہلے اس زمین پر اپنی ایک حجت کو خلق کیا جناب آدم علیہ السلام کی صورت میں، تاکہ کوئی روز محشر یہ نہ کہہ سکے خداوند عالم ہمارے دور میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا کہ جو ہمیں کہتا کہ توحید کا کلمہ پڑھو. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنائے بغیر چلے گئے؟ رسول اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنائے بغیر چلے گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب خدا کی حجت ہی نہیں ہوگی تو پھر عدالت کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر تو اس اعتبار سے تمہاری نظروں میں خدا ظالم ہے، نعوذ باللہ خدا ظالم ہے. لیکن خدا ظالم نہیں ہے. خدا کا ہر فعل، خدا کا ہر کام عدل کے مطابق ہوتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد اس زمین پر صبح قیامت تک خدا کی کوئی حجت نہ ہو؟ نہیں.
ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہے۔ خدا کی عدالت یہ ہے کہ جس طریقے سے 1,24,000 انبیاء آئے، ان کے بعد بھی اس زمین پر خدا کی حجت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان روز محشر یہ شکایت کرے گا کہ پالنے والے ہمارے دور میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی امام نہیں تھا کہ جو ہمیں ہدایت دیتا، ہمیں رہنمائی دیتا۔ اس چیز کو آگے کی مجلس میں بیان کیا جائے گا ایک مختلف انداز میں۔ بھائی یہ خدا کی عدالت ہے، خدا کا یہ نظام ہے، جو نظام برگزار کیا ہے یہ عدالت کے مطابق ہے۔ فرض کریں ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے کہ جسے ایک انسان نے بنایا ہے، ایک نظام کو بنایا ہے، ایک اسکول کو بنایا ہے، ایک کالج کو بنایا ہے، ایک مدرسے کو بنایا ہے، ایک حوزے کو بنایا ہے۔ بھائی کس لیے بنایا؟ تاکہ اس میں استاد پڑھائیں اور طلبہ آ کر یہاں سے تعلیم لیں۔ استاد تعلیم دے، ٹیچر تعلیم دے، طلبہ آ کر یہاں سے تعلیم لیں۔ اب اس شخص نے اسکول کو بنا لیا، نظام کو بنا لیا، سسٹم کو بنا لیا، کالج کو بنا لیا، مدرسے کو بنا دیا۔ بنانے کے بعد اب اس نے نہ کسی استاد کو رکھا، نہ کسی ٹیچر کو رکھا، اور یہ اعلان کر دے کہ بھائی داخلہ شروع ہو گیا ہے، اب لڑکے لوگ آنے لگے ہیں، طلبہ آنے لگے ہیں، سب نے اپنا اپنا داخلہ لیا۔ لینے کے بعد اب سب لوگ صبح میں آتے ہیں پڑھائی کے لیے، صبح 7 بجے آتے ہیں، صبح 7 سے لے کر دوپہر 12 بجے تک پڑھائی ہوتی رہی، لیکن کوئی استاد معین نہ ہو سکا۔ اس دوران کوئی استاد معین، کا عرصہ گزر گیا لیکن کوئی استاد معین نہ ہو سکا جو انہیں تعلیم دے سکے۔ تو انصاف سے بتائے، کیا وہ انسان، کیا وہ بچہ مدرسے میں جا کر، اسکول میں جا کر موٹی موٹی کتابوں کو لے جا کر خود سے پڑھ سکتا ہے، خود سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ جب تک استاد نہ پڑھائے، جب تک کوئی اس کا رہنما نہ ہو، جب تک کوئی ہدایت دلانے والا نہ ہو، کہا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عدالت کے خلاف کام ہو رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک اسکول میں ساری چیزیں بنا لیں، آپ عمارتیں بنا لیں، مدرسے تیار کر لیں، اسکولوں کو بنا لیں، طلباء کو بلا لیں، لیکن جب تک استاد کو نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک بچہ تعلیم نہیں پا سکتا، بچہ ہدایت نہیں پا سکتا، بچہ رہنما نہیں پا سکتا۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بند عالم نے اس نظام کو خلق کرنے کے بعد، اس دنیا کو خلق کرنے کے بعد انسانوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا، جاؤ جس کا جو جی کرے وہ کام انجام دے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے خدا بند عالم نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اہل بیت کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، تاکہ انبیاء جائیں انہیں ہدایت کر سکیں، ائمہ جائیں انہیں ہدایت کر سکیں، اہل بیت جائیں انہیں ہدایت کر سکیں، رسول جائیں انہیں ہدایت کر سکیں۔ لہذا جناب آدم علیہ السلام آئے، آنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دلائے، تب کہیں جا کر لوگ ہدایت پائے۔ جناب نوح علیہ السلام آئے، آنے کے بعد لوگوں کو ہدایت دلائے، تب کہیں جا کر یہ لوگ ہدایت پائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، لوگوں کے درمیان لوگوں کو ہدایت دلائی، تب کہیں جا کر لوگ ہدایت پائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، آنے کے بعد لوگوں کو ہدایت دی، تب کہیں جا کر لوگ ہدایت پائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں کے درمیان لوگوں کو ہدایت دی، تب کہیں جا کر لوگ ہدایت پا سکے۔ وقت بدلا، حالات بدلا، ہاں عزیزوں، وقت کا پہیہ اپنے مرحلے کو طے کرتا ہوا محمد مصطفیٰ کے دور میں پہنچا۔ ابھی محمد مصطفیٰ اس گلدستہ کائنات پر نہیں آئے تھے۔ اس وقت کا زمانہ اتنا جاہلانہ زمانہ تھا، اس وقت کا زمانہ اتنا جاہلانہ زمانہ تھا کہ لوگ جہالت کے سمندر میں غرق تھے، پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں جہالت کی ہتکڑیاں بدی ہوئی تھیں، پاؤں میں جہالت کی بیڑیاں بدی ہوئی تھیں، گلے میں جہالت کا خاردار توق لٹک رہا تھا۔ لوگ 365 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، انہیں پوجا پاٹ کرتے تھے، یعنی رزق کھاتے تھے اللہ کا، عبادت کیا کرتے تھے غیر اللہ کی۔
بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، رزق کھاتے تھے اللہ کا، عبادت کیا کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، غیر اللہ کی۔ خدا نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنے آپ کو پہچنواؤں، میں نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا، اس نور کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک محمد بنے ایک علی بنے، ایک محمد بنے ایک علی بنے، تاکہ یہ لوگوں کے درمیان جائیں، لوگوں کے درمیان جائیں، انہیں ہدایت دلائیں۔ محمد آئے، آنے کے بعد قرآن کی آیتیں سنا سنا کر انہیں عالم بنایا، قرآن کی آیتیں سنا سنا کر انہیں عالم بنایا، ان کے ہاتھوں سے بدی ہوئی جہالت کی زنجیروں کو توڑا، قرآن سنا سنا کر ان کے پاؤں میں جہالت کا جو توق لگا ہوا تھا، جہالت کا توق کو اسے کھولا، ان کے گردن میں جو جہالت کا خاردار توق لٹک رہا تھا انہیں کھولا۔ محمد آئے، قرآن کی آیتیں سنا سنا کر انہیں جہالت کے سمندر سے نکالا۔ محمد آئے، انہیں قرآن سنا سنا کر اسلام کی دعوت دی۔ محمد آئے، انہیں قرآن سنا سنا کر قرآن کی دعوت دی۔ محمد آئے، انہیں قرآن سنا سنا کر شریعت کی دعوت دی۔ محمد آئے، انہیں قرآن سنا سنا کر دین کی دعوت دی۔ محمد آئے، انہیں قرآن سنا سنا کر کافر سے مسلمان بنایا، تب کہیں جا کر یہ عالم ہوئے۔ محمد نے انہیں قرآن کی دعوت دی، انہیں شریعت کی دعوت دی، انہیں نماز کی دعوت دی، انہیں کافر سے مسلمان بنایا، قرآن سنا سنا کر انہیں عالم بنایا، حدیثوں کو سنا سنا کر انہیں عالم بنایا۔ جب یہ لوگ قرآن سن کر عالم بن گئے، جب حدیثوں کو سن کر عالم بن گئے، تو اتنے بڑے عالم بن گئے کہ خود حدیثوں کو بنانا شروع کر دیا۔ جب عالم بن گئے، اتنے بڑے عالم بن گئے کہ حدیثوں کو خود بنانا شروع کر دیا، حدیثوں کے کارخانے کھولے گئے، حدیثوں کو بنانا شروع کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اصل ہدف پیغمبروں کو بھیجنے کا، اماموں کو بھیجنے کا، قرآن کو بھیجنے کا۔ بس عزیزوں، اسی مقام پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آج 2 محرم الحرام ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں، تیسری مجلس میں بیان کیا جائے گا کہ عدل تشریعی کسے کہتے ہیں اور عدل جزائی کیا چیز ہے، کہ جس کے موقع پر نتیجہ پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ شروع ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ عدل الہی کی روشنی میں ہے۔ میں نے رسول کا تذکرہ کیا کہ رسول اسلام آئے اور قرآن کی دعوت دی۔ یہی سیرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنایا کہ امام قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، امام نماز کی دعوت دے رہے ہیں، امام روزے کی دعوت دے رہے ہیں، امام اسلام کو بچا رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کے دور میں اسلام پامال ہو رہا تھا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم شریعت محمدی میں رد و بدل کر دیں گے، حلال محمدی کو حرام کر دیں گے، حرام محمدی کو حلال کر دیں گے، نہ نماز باقی رہے گی، نہ روزہ باقی رہے گا، نہ حج باقی رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام